جلدی بتا اے جادوگرنی ملکہ، جلدی بتا میں کیا کروں؟ سب گھر والے دروازے کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کپڑے بدلنے کے بہانے اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ اکرم کے گھر جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں عامل کامل کے علاقے میں چلی گئی تو دفتر عامل عابدہ مجھے گرفتار کر لے گی، سب راز کھل جائے گا، پھر تیرا اور میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا، پھر مجھ بدروح ڈائن کے ساتھ وہ تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ مجھے یہاں پھنسا ہوا دیکھ کر تو ہنس رہی ہے؟ بے پرواہ، ذلیل، کمینی، مطلبی جادوگرنی، یاد رکھ اے جادوگرنی ملکہ، یاد رکھ، میں بھی جادوگر شہزادی شرارہ گل کے ساتھ ساتھ بدروح ڈائن بھی ہوں۔ میں تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ اگر میرا 21واں شوہر ذیشان شادی کی رات ہی مر چکا ہوتا تو مجھ میں 21 مرے ہوئے شوہروں کے روحوں کی جادوئی طاقت آ جاتی، پھر میں تیری محتاج نہیں ہوتی۔ جلدی کر، اب جلدی کر۔ صبر کر، ایسی حالت میں صبر کے بعد قبر ہے۔ میرا راز کھل جائے گا تو میں ماری جاؤں گی۔ جلدی سے کوئی راستہ بتا، دیر نہ کر، باہر وہ لوگ کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی کر، اب جلدی کر۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے کپڑے نہیں بدلے؟ ارے بھائی کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جا کر اپنی بہو بیگم سے پوچھئے جو ہمیں جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے دیر کر رہی ہے۔ ذیشان، تمہاری بیوی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ واقعی تم اپنی بیوی کے حسن کے غلام ہو گئے ہو، اسے کچھ کہتے نہیں؟ اس میں غلامی کی کوئی بات نہیں ابو جان، وہ کسی چھوٹے سے مکان کی رہنے والی تو ہے نہیں۔ ارے گرجستان کی شہزادی ہے، اور شہزادیاں نازک مزاج اور آرام پسند ہوتی ہیں۔ اب وہ لباس بدلنے میں اتنی دیر کر رہی ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ بھابی جان کو ان کی موت کا کوئی غم نہیں ہے؟ ہاں بھائی جان، بھابی جان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم مرحوم اکرم بھائی جان کے گھر جا رہے ہیں۔ مقتول اکرم کے گھر ضرور جاؤ گی، مگر تم نہیں، تمہارا پیکر جائے گا، نقلی سوفورڈ مصباح جائے گی، بہت تمہاری شکل چال ڈھال والی حسین سوفورڈ مصباح جائے گی۔ تباغ جن حاضر ہو، تاق جن، تباغ جن، ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو، تاق جن، تباغ جن حاضر ہو۔ تباغ جن حاضر ہے، اے طاہرہ ملکہ، یہ لے پاک روح اور پاک جسم والی دوشیزہ۔ تباغ جن بھی حاضر ہے، حکم دے طاہرہ ملکہ۔ حکم ہے، ٹھہرو۔
सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी ऐ साहिरा मालिका। परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायत पाक साफ है।
اس کے جسم میں کوئی بدبو نہیں ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے۔ میں نے اپنے علم کی شعاؤں سے اس کی روح کو پہچان لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جشان سچ کہتے تھے کہ صوف و نسوہ تو جنت کی حور ہے، اور میں غلط کہتی تھی کہ وہ ڈائن ہے، بدروح ہے۔ یا اللہ، یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی؟ جشان میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں سوتن بن کر پاک دامن صوف و نسوہ پر اپنی جلن حسد کا کیچڑ اچھال رہی ہوں۔ لیکن بہن عابدہ، تمہارے علم کی شعاع نے دیکھا کہ وہ صحیح ہے، اور صوف و نسوہ کا جسم شیطانی نہیں ہے، انسانی ہے۔ تو پھر تمہارے منہ میں دل یہ کیسے ہی چلا گئی کہ صوف و نسوہ بدر ڈائن ہے اور اسے شرارہ گل کا جسم مل گیا ہے؟ میں بھی حیران ہوں اور شرمندہ ہوں، اے دختہ عامل عابدہ، کہ میری اطلاع خبر غلط کیسے ہو گئی۔ کوہستان قلعے کی شرارہ گل شہزادی جادوگرنی سے لے کر جادوگرنی مریخا کے تہخانے تک کی معلومات میں نے اور میرے مخبر غلام جناتوں نے خود کی ہے۔ پھر اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے جو غلط معلومات ہمیں دی ہے اس کی سزا تو ہم بھگتیں گے۔ شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے محروم اکرم بھی صوف و نسوہ کو بدرو اور ڈائن سمجھ بیٹھے، اور میں نے تو صوف و نسوہ کی شان نے کتنی گستاخیاں کر ڈالی۔ اب تو جب تک میں جشان سے معافی نہیں مانگ لیتی مجھے چین نہیں ملے گا۔ معافی کی کوئی ضرورت نہیں عابدہ، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور غلط فہمی کیسے انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہے یہ آج پتا چلا نا تمہیں۔ جشان، میں ایک بار پھر تم سے معافی چاہتی ہوں، اور صوف و نسوہ سے بھی۔ تم بھی مجھے معاف کر دو صوف و نسوہ، تمہارے بارے میں غلط سمجھتی رہی۔ جشان واقعی سچ کہتے تھے، تم تو جنت کی حور ہو، پاکیزہ ہو، خوبصورت ہو۔ عابدہ، یہ ان کی محبت ہے جو میں ایسی نظر آتی ہوں، ورنہ میں کیا ہوں میں جانتی ہوں۔ عابدہ، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ان کی محبت مجھے پاگل نہ بنا دے۔ جو لوگ محبت میں پاگل ہو کر بھی ہوش میں رہتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ عابدہ، خوش نصیب تو تم بھی ہو، اتنا ہی پیار، اتنی ہی محبت وہ تم سے بھی کرتے ہیں۔ شادی تو تم سے ہی ہونے والی تھی، میں تو خامخواہ یوں ہی بیچ میں ٹپک پڑی۔ عابدہ، اسی لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ واہ، اتنا پیار، اتنی محبت، بس عورتوں میں یہی ایک خاص بات ہوتی ہے، بہت جلدی گھل مل جاتی ہیں۔ یہ تعویذ کیسا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ تعویذ آپ کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کیسا ہے یہ تعویذ؟ یہ تعویذ عابدہ کے والد بزرگوار امین صاحب کا دیا ہوا روحانی تحفہ ہے، انسان کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے میرے تکیے کے نیچے ہی رکھ دینا، سفر پر جاؤں گا تو پہن لوں گا۔ افسوس، میں نے صوف و نسوہ کو کتنا غلط سمجھا۔ اگر یہ ناپاک روح ہوتی تو اس پاک تعویذ کو ہاتھ لگاتی ہوں، اس سے ہاتھ جلنے لگتی۔ کیا سوچ رہی ہو عابدہ؟ کچھ نہیں، بس گھر جانے کی سوچ رہی ہوں۔ اگر سوچ لو تو یہ گھر بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ ایک دن میرے خط کا جواب بن کر دلہن کی شکل میں اس گھر میں آ جاؤ۔ اچھا، میں چلتی ہوں، ایک شرط پر، پھر جلدی آنا ملنے کے لیے۔ اگر میں نہ آئی تو پھر تم میرے گھر آ جانا، میں اپنے ابا جان، امی جان اور بھائی جان سے ملاؤں گی۔ صوفو، ان کے بھائی جان طوطا ہے،
اچھا صفو نسبہ، میں چلتی ہوں. جو کچھ تم نے صفو نسبہ کے بارے میں سنایا، سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج تک ہم نے صفو نسبہ کو دیکھا ہی نہیں تھا. اور مجھے تو اس بات پر تعجب ہے ابا جان کہ انسان تو انسان، کیا جنات بھی انسانوں کی طرح غلطیاں کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بے عیب تو بیٹی صرف خدا کی ذات ہے. انسان، حیوان اور جنات یہ سب غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں. میں اپنے مخبر جن سے اس قدر ناراض ہوں کہ میں اب اسے کبھی نہیں بلاؤں گا. یاد ہے تمہیں اس نے کیا کیا کہا تھا؟ ہمیں اور تمہیں کوہستان کی جادوگر شرارہ گل، بدرو ڈائن اور جادوگرنی مریخا کا عجیب و غریب جادو کیا کیا کہا تھا؟ دیکھا میرے عجیب و غریب جادو کا کمال. اتنا بڑا عامل کامل میرے دھوکے کے جال میں پھنس گیا. اتنی بڑی عاملہ عابدہ میرے جادو کی سازش کا شکار ہو کر ذیشان سے معافی مانگنے چلی گئی. صفو نسبہ جس سے نفرت کرتی تھی، اس سوتن کو اس نے گلے لگا لیا اور اصلی صفو نسبہ بدروح ڈائن اپنی ڈائن چڑیل سہیلیوں کے ساتھ پرانے جنگل میں ہے، اور نقلی صفو نسبہ ذیشان کے گھر میں اپنی شرافت اور خدمت سے سب کا دل جیت رہی ہے. اور جب وہ نقلی صفو نسبہ چلی جائے گی اور تو اس کی جگہ وہاں آ جائے گی، آہستہ آہستہ سب کو مار ڈالے گی، سب کو مار ڈالے گی. کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور اس طرح ہم کامیاب ہوں گے. یہی ہماری کامیابی ہوگی. موقع ملتے ہی عامل اور اس کی بیٹی کو ختم کر ڈالیں گے، اور اس طرح پورا ہوگا ہمارا انتقام. اس طرح ہم کامیاب ہوں گے. اس طرح جادو کرنی مریخا، آج تک میں تیری وجہ سے ہی کامیاب رہی ہوں. میں تجھ سے، تیرے جادو سے، تیری سازش سے بہت خوش ہوں، لیکن ابھی تک میں اپنے 21ویں شوہر ذیشان کو نہیں مار پائی. نہ جلد بازی نہ کر، ورنہ ماری جائے گی. پہلے تجھے ذیشان کے ماں باپ، پھر اس کے بہن بھائی عمران اور معصومہ کا خون پینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تو ذیشان کو مار سکے گی. رات ہو گئی ہے اور میں اپنا شکار تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں. رک جاؤ مسافر، رک جاؤ. کیا بات ہے؟ کون ہیں آپ؟ ذیشان، صفو نسبہ، تم یہاں؟ صفو نسبہ، رک جاؤ، رک جاؤ صفو.
क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो अब मार दो। नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का तावीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो तावीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो तावीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही तावीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो,